نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 32 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہمارا پارہ نمبر 24 کا پہلا سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح پورے قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، پھر کون زیادہ ظالم ہے اس سے جس نے جھوٹ باندھا اللہ پر، وکذب بالصدق، اور اس نے جھٹلایا سچ کو، اذ جاءہ، جب وہ آیا اس کے پاس، الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ کافروں کا، والذی جاء بالصدق، اور جو آیا سچ کے ساتھ، وصدق، اور اس نے تصدیق کی، بھی اس کی، اولئک هم المتقون، وہ لوگ ہی سب متقی ہیں، لہم ما یشاءون، ان کے لیے جو وہ سب چاہیں گے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ذالک جزاء المحسنین، یہی جزا ہے نیکی کرنے والوں کی، یکفر اللہ عنہم، تاکہ وہ دور کر دے اللہ ان سے، انہم اسوء الذی عملوا، سب سے زیادہ برا عمل جو ان سب نے کیا۔ پھر کون زیادہ ظالم ہے اس سے جس نے جھوٹ باندھا اللہ پر اور اس نے جھٹلایا سچ کو جب وہ آیا اس کے پاس، کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ کافروں کا، یعنی دعویٰ کرے کہ اللہ کی اولاد ہے، اس کا شریک ہے یا اس کی بیوی ہے، حالانکہ وہ ان سب چیزوں سے پاک ہے، جس میں توحید، احکام فرائض، عقیدہ، بعث و نشور ہے، محرمات سے اجتناب ہے، مومنین کے لیے خوشخبری اور کافروں کے لیے وعیدیں ہیں۔ یہ دین و شریعت جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، اسے وہ جھوٹا بتلائے، اور جو آیا سچ کے ساتھ اور تصدیق کی اس کی، وہی لوگ متقی ہیں۔ اس سے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں، جو سچا دین لے کر آئے، بعض کے نزدیک یہ عام ہے، اور اس سے ہر وہ شخص مراد ہے جو توحید کی دعوت دیتا اور اللہ کی شریعت کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ بعض نے اس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد لی ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی اور ان پر ایمان لائے۔ بعض نے اسے بھی عام رکھا ہے جس میں سب مومنین شامل ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ کو سچا مانتے ہیں۔ ان کے لیے ہے جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس، یہی نیکی کرنے والے کی جزا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کے گناہ بھی معاف فرما دے گا، ان کے درجے بھی بلند فرمائے گا، کیونکہ ہر مسلمان کی اللہ سے یہی خواہش ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں جنت میں جانے کے بعد ہر مطلوب چیز بھی ملے گی۔ المحسنین کا ایک مفہوم تو یہ ہے جو نیکیاں کرنے والے ہیں، دوسرا جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے، احسان کی تعریف کی گئی ہے، وَأَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ تصور ممکن نہیں ہو تو یہ ضرور ذہن میں رہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تیسرا، جو لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک اور اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ چوتھا، ہر نیک عمل کو اچھے طریقے سے خشوع اور خضوع سے اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کرتے ہیں، کثرت کے بجائے اس میں حسن کا خیال رکھتے ہیں۔
تاکہ اللہ دور کر دے ان سے بدترین عمل جو انہوں نے کیا۔ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي، اور وہ بدلہ دے انہیں اس کا اجر بہترین عمل کا تھے جو وہ سب کانوا یعملون، الذی کانوا یعملون تھے وہ سب کرتے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا نہیں ہے اللہ کافی اپنے بندے کو؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور وہ سب ڈراتے ہیں آپ کو ان لوگوں سے جو اس کے سوا ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ حَادٍ، اور جسے وہ گمراہ کر دے اللہ تو نہیں ہے اس کو کوئی ہدایت دینے والا۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جسے وہ ہدایت دے اللہ تو نہیں ہے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا نہیں ہے اللہ خوب غالب انتقام لینے والا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور بلا شبہ اگر آپ پوچھیں ان سے، من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، اور بدلہ میں دے انہیں اس کا اجر بہترین عمل کا جو وہ کرتے تھے۔ کیا نہیں ہے اللہ، کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کو؟ اور وہ ڈراتے ہیں آپ کو ان لوگوں سے جو اس کے سوا ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو نہیں ہے اس کو کوئی ہدایت دینے والا۔ اور بدلہ دے گا انہیں ان کا اجر بہترین عمل جو وہ کرتے تھے۔ کہ اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کو؟ اور وہ ڈراتے ہیں آپ کو ان لوگوں سے جو اس کے سوا ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو نہیں ہے اس کو کوئی ہدایت دینے والا۔ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور حکم اس کا عام ہے، تمام انبیاء اور مومنین اس میں شامل ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو غیر اللہ سے ڈراتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب آپ کا حامی و ناصر ہو تو آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ ان سب کے مقابلے میں آپ کو کافی ہے، جس گمراہی سے نکال کر ہدایت کے راستے پر لگا دے، اور جسے اللہ ہدایت دے تو نہیں ہے کوئی اس کو گمراہ کرنے والا۔ کیا نہیں ہے اللہ خوب غالب انتقام لینے والا؟ جو اس کو ہدایت سے نکال کر گمراہی کے گڑھے میں ڈال دے، یعنی ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے ہدایت سے نواز دے۔ کیوں نہیں؟ یقیناً ہے، اس لیے کہ اگر یہ لوگ کفر و عناد سے باز نہ آئے تو یقیناً وہ اپنے دوستوں کی حمایت میں ان سے انتقام لے گا اور انہیں عبرتناک انجام سے دوچار کرے گا۔ اور بلا شبہ اگر آپ پوچھیں ان سے کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ، تو وہ ضرور بالضرور کہیں گے اللہ نے۔ آپ کہہ دیجئے تو کیا بھلا تم نے دیکھا یعنی غور کیا، أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ جن ہستیوں کو تم سب پکارتے ہو اللہ کے سوا، إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِالضُّرِّ، اگر میرے ساتھ ارادہ کرے اللہ کوئی تکلیف پہنچانے کا، هل هن كاشفات ضره او ارادنی برحمہ، کیا وہ ہستیاں دور کرنے والی اس کی تکلیف کو یا وہ ارادہ کرے میرے ساتھ مہربانی کا۔ هل هن ممسکات رحمتہ، کیا وہ ہستیاں روکنے والی ہیں اس کی رحمت کو۔ قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، آپ کہہ دیجئے مجھے اللہ ہی کافی ہے، اسی پر وہ بھروسہ کرتا ہے سب بھروسہ کرنے والے۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، آپ کہہ دیجئے میری قوم تم سب عمل کرو اپنی جگہ پر، انی عامل فسوف تعلمون، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں، پھر عنقریب تم سب جان لو گے۔ تو ضرور بالضرور وہ کہیں گے اللہ نے کہہ دیجئے تو کیا بھلا تم نے دیکھا یعنی غور کیا جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، اور اگر اللہ میرے ساتھ ارادہ کرے کوئی تکلیف پہنچانے کا، کیا وہ ہستیاں دور کرنے والی ہیں اس کی تکلیف کو، یا وہ ارادہ کرے میرے ساتھ مہربانی کرنے کا، کیا وہ ہستیاں روکنے والی ہیں اس کی رحمت اور مہربانی کو۔ آپ کہہ دیجئے مجھے اللہ ہی کافی ہے، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ کرنے والے۔
بعض کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذکورہ سوال ان کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ واقعی وہ اللہ کی تقدیر کو نہیں ٹال سکتے، البتہ وہ سفارش کریں گے جس پر یہ ٹکڑا نازل ہوا کہ آپ کہہ دیں کہ مجھے تو میرے معاملات میں اللہ ہی کافی ہے۔ کہہ دیجئے اے میری قوم، تم عمل کرو اپنی جگہ پر، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں، پھر عنقریب تم جان جاؤ گے یا جان لو گے۔ جب سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے تو پھر دوسروں پر بھروسہ کرنے کا فائدہ؟ اس لیے اہل ایمان صرف اس پر توکل کرتے ہیں اور اس کے سوا کسی پر ان کا اعتماد نہیں ہے۔ من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، کون ہے وہ آتا ہے اس کے پاس عذاب اور وہ رسوا کر دے گا اسے، اور وہ اترتا ہے اس پر عذاب ہمیشہ رہنے والا۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، بے شک ہم نے نازل کیا آپ پر کتاب لوگوں کے لیے حق کے ساتھ۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، پھر جو ہدایت پر چلا تو اپنی جان کے لیے چلا۔ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يُضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو گمراہ ہوا تو بے شک صرف وہ گمراہ ہوتا ہے اس پر، یعنی اپنی جان کا نقصان کرتا ہے۔ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ، اور نہیں ہے آپ ان پر ہرگز کوئی ذمہ دار۔ کون ہے کہ آتا ہے اس کے پاس وہ عذاب جو رسوا کر دے گا اسے، اور اترتا ہے اس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب؟ یعنی اگر تم میری اس دعوت توحید کو قبول نہیں کرتے جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے تو ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، تم اپنی اسی حالت پر قائم رہو جس پر تم قائم ہو، میں اس حالت میں رہتا ہوں جس پر مجھے اللہ نے رکھا ہے، جس سے واضح ہو جائے گا کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون۔ اس سے مراد دنیا کا عذاب ہے، جیسا کہ جنگ بدر میں ہوا۔ کافروں کے 70 آدمی قتل اور 70 ہی آدمی قید ہوئے، حتیٰ کہ فتح مکہ کے بعد غلبہ تمکن بھی مسلمانوں کو حاصل ہو گیا، جس کے بعد کافروں کے لیے سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ بھی باقی نہ رہا۔ اس سے مراد عذاب جہنم ہے جس میں کافر ہمیشہ مبتلا رہیں گے۔ بلا شبہ ہم نے نازل کی آپ پر کتاب لوگوں کے لیے حق کے ساتھ، پھر جو ہدایت پر چلا تو اپنی جان کے لیے چلا، اور جو گمراہ ہوا تو بے شک صرف وہ گمراہ ہوتا ہے اس پر، یعنی اپنی جان کا نقصان کرتا ہے، اور نہیں ہے آپ پر ہرگز کوئی ذمہ دار۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل مکہ کا کفر پر اصرار بڑا گراں گزرتا تھا۔ اس میں آپ کو تسلی دی گئی کہ آپ کا کام صرف اس کتاب کو بیان کر دینا ہے جو ہم نے آپ پر نازل کی، اس کی ہدایت کے آپ مکلف نہیں ہیں۔ اگر وہ ہدایت کا راستہ اپنا لیں گے تو اس میں انہی کا فائدہ ہے، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو خود ہی نقصان اٹھائیں گے۔ وکیل کے معنی مکلف اور ذمہ دار کے ہیں، یعنی آپ ان کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی ایک قدرت بالغہ اور صنعت عجیبہ کا تذکرہ فرما رہے ہیں جس کا مشاہدہ ہر روز انسان کرتا ہے۔ وہ یہ کہ جب وہ سو جاتا ہے تو اس کی روح اللہ کے حکم سے گویا نکل جاتی ہے، کیونکہ اس کے احساس و ادراک کی قوت ختم ہو جاتی ہے، اور جب وہ بیدار ہوتا ہے تو روح اس میں گویا دوبارہ بھیج دی جاتی ہے، جس سے اس کے حواس بحال ہو جاتے ہیں۔ البتہ جس کی زندگی کے دن پورے ہو چکے ہوتے ہیں اس کی روح واپس نہیں آتی، اور وہ موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ اس کو بعض مفسرین نے وفات صغریٰ اور وفات کبریٰ سے بھی تعبیر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری وفات کبریٰ سے پہلے ہمیں اپنا مقرب بندہ بنا لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا مقرب بننے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔